اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے قرآن میں شیطان، ابلیس اور شیطانوں کا، جس میں سے جن بھی ہوتے ہیں۔ سورہ قصص 28 نمبر سورت کی 15ویں آیت۔ موسیٰ نے گھونسا مار کر کام تمام کر دیا اور بول اٹھے کہ یہ شیطانی کام ہے، بے شک شیطان کھلا دشمن اور صریح گمراہ کرنے والا ہے۔ 29 نمبر سورت عنکبوت، اس کی میرا خیال 31ویں آیت ہے۔ اور ہلاک کیا عاد اور سمود کو، اور یقیناً آنکھوں کے سامنے ہیں تمہارے ان کے مسکن، یعنی جہاں وہ رہتے تھے، اور خوشنما بنا دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، اور روک دیے ان کو سیدھے راستے سے، حالانکہ وہ خاصے سمجھدار تھے۔ سورہ حشر 59 سورت کی 16ویں آیت۔ مثال ان کی شیطان جیسی ہے، جب وہ کہتا ہے انسان سے کہ کفر کرو، اور جب وہ انسان کفر کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں بری ذمہ ہوں تجھ سے، یقیناً میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے۔ 17ویں آیت۔ سو ہوگا ان دونوں کا انجام یہ کہ دونوں جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ ہے سزا ظالموں کی۔ سورہ ملک 67 سورت کی 5ویں آیت۔ اور بے شک آراستہ کیا ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے، اور بنا دیا ہے ہم نے انہیں مار بگانے کے لیے شیطانوں کو، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے دہکتی آگ۔ سورۃ تکویر 81 نمبر۔ اور نہیں ہے یہ قرآن کلام کسی شیطان مردود کا۔ سورہ فاطر 35 نمبر سورت کی 6 آیت۔ در حقیقت شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لہذا تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ دراصل وہ بلاتا ہے اپنے ماننے والوں کا تاکہ وہ ہو جائیں شامل دوزخیوں میں۔ سورہ زخرف 43 نمبر کی 62ویں آیت۔ اور نہ روکو تم شیطان کو، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ محمد 47 25 نمبر آیت۔ بلا شبہ وہ لوگ جو اکٹھے الٹے پھر گئے اس کے بعد کہ کھل کر آ گئی ان کے سامنے ہدایت، تو شیطان نے آسان بنا دیا ہے ان کے لیے، اور دراز کر رکھا ہے ان کے لیے جھوٹی توقعات کا سلسلہ۔ سورہ حشر 59 16 نمبر آیت۔ شیطان کی مثال ایسا ہے کہ جب وہ کہتا ہے انسان سے کفر، یہ ہو گیا، یہ بھی ہو گیا۔ سورہ مجادلہ 58 نمبر سورت کی 10ویں نمبر آیت۔ دراصل چھپ کر مشورے کرنا شیطان کا کام ہے، اور یہ اس لیے کہ کیے جاتے ہیں کہ رنجیدہ ہوں وہ لوگ جو ایمان لائے، اور نہیں ہے یہ نقصان پہنچانے والے ذرا بھی انہیں مگر اللہ کے اذن سے، اور اللہ کو مومنوں پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورہ مجادلہ کی 19ویں آیت۔ مسلط ہو چکا ان پر شیطان، اور بلا دیا اس نے انہیں اللہ کی یاد، یہی لوگ شیطان کی پارٹی ہیں، جان رکھو کہ شیطان کا گروہ ہی خسارے میں رہنے والا ہے۔ سورہ ملک 77ویں سورت کی 5 نمبر آیت۔ اور بے شک ہم نے آراستہ کیا آسمان کو چراغ دنیا سے، یہ آیت ہو گئی۔ شیطان کا سلسلہ چپٹر چل رہا ہے۔ سورہ اعراف 7ویں سورت کی 200 آیت۔ اور اگر کبھی اکسائے تم کو شیطان کسی وسوسے سے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سورہ اسراء یا بنی اسرائیل 17 نمبر سورت 53 نمبر آیت۔ اور کہہ دو میرے بندوں سے کہ وہ کہیں ایسی بات جو بہترین ہو، بے شک یہ شیطان ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے ان کے درمیان، یقیناً انسان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ مومنون 23 نمبر سورت کی 97-98 آیت۔ اور کہو اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان کی اکساہٹوں سے، اور پناہ مانگتا ہوں تیرے اے رب اس بات سے کہ میرے پاس آئیں۔ یہی مضمون سورہ حامیم سجدہ 41 نمبر کی 36ویں آیت میں آیا ہے۔ سورہ بقرہ 2 نمبر کی 168 آیت 168۔ اے لوگو کھاؤ وہ چیزیں جو ہیں زمین میں حلال اور پاکیزہ، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بلا شبہ وہ کھلا دشمن ہے تمہارا۔ یعنی اللہ نے حلال جو چیزیں طیب پیدا کی ہیں وہ کھاؤ، اور شیطانی چیزیں نہ کھاؤ جیسے سور کا گوشت اور اس طرح۔ سورہ بقرہ ہی کی 208 نمبر آیت میں فرمایا، یہی مضمون ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور نہ چلو شیطان کے قدموں پر، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 24 نمبر سورہ نور
کی 21ویں آیت، اے ایمان والو نہ چلو شیطان کے قدموں پر، اور جو پیروی کرے گا شیطان کے قدموں کی تو وہ تو حکم دیتا ہے بے حیائی اور برے کام۔ تو دوستو ہم نے بات کی ان لیکچر میں شیطان کے بارے میں کہ شیطان کون ہے، کس چیز سے بنا، اس کے لشکر، اس کے ساتھی، جنوں میں سے شیطان، مختلف چیزیں، اب کس طرح شیطان نے اللہ سے مکالمہ کیا اور کس طرح راندا گیا، اور کس طرح قیامت تک کے لیے، یعنی اس کی کوئی عمر نہیں، قیامت تک کے لیے اس کو اجازت مل گئی کہ وہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے بندوں کو برگلائے گا، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، ہر طرف سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل دن بدن شیطان کی لوگ پیروی زیادہ کرنے لگ گئے۔ ایک مذہبی فرقہ بھی ہے جس نے اپنا نام شیطان کے نام پر رکھا ہوا ہے، یہ امریکہ میں ہے، وہ بڑے بڑے سینگوں والے تاج بھی لگاتے ہیں جب کٹھے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو قرآن میں شیطان کے جو کام اللہ نے بتائے ہیں وہ کیا ہیں، ہم ان کو ایک نظر دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، شرک، یہ پہلا کام ہے جو شیطان کرواتا ہے انسان سے۔ اچھا، شیطان پریکٹیکلی کچھ نہیں کر سکتا، وہ صرف وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے، جس طرح میں نے ابھی کہا نا کہ وہ دعا ہے، اللہ نے کہا ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے اللہ۔ نمبر 2، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، میں اس کی بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ شیطان کے اکساہٹوں سے، اس کے وسوسوں سے، اور اس سے بھی کہ وہ میرے پاس حاضر ہو۔ تو ایک پہلا جو کام وہ کرتا ہے وہ شرک، لوگوں کو کہتا ہے کہ نہیں اللہ ایک نہیں ہے، میں بھی ہوں، نعوذ باللہ فلاں ہے ٹمکان ہے، قبروں میں جاؤ، یہ جو مر گئے ہیں ان کو پوجو، ادھر ادھر وغیرہ۔ دوسرا جو بڑا کام وہ کرتا ہے شرک کے بعد، وہ بے حیائی ہے، بدکاری ہے، سیکس، ننگا پن، جس میں اہل یورپ، امریکہ اور سارے یورپ کے یعنی ویسٹرن لوگ، یہ ویسٹرن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے یہ اللہ کو ڈرتے نہیں، اللہ سے مانتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن کیا اللہ چاہتا ہے، کیا کرتا ہے، وہ بتاتے نہیں ہیں۔ وہ ان کے پادری بھی چرچوں میں یہ چیزیں نہیں بتاتے، وہ ان کو ان کی بری چیزوں پہ کہتے ہیں کہ لگے رہو منا بھائی، حضرت عیسیٰ نے ہمیں مطلب مکتی دلا دینی ہے، تو اس لیے یہ اندھا دھند وہ کام کرتے ہیں، یعنی ننگا پن ہے، لیزبینزم، وہ سیم سیکس میں اپنا ایکٹ اور سارا کچھ، اور ننگا رہنا، دن بدن یہ لباس کام کرتا جا رہے ہیں ہم۔ اب تو ایسے سین میں نے خود دیکھے امریکہ میں کہ گرمیوں میں وہ لڑکیوں نے اوپر جو اس کو پتہ نہیں بریزیئر برا کہتے ہیں، وہ ٹرانسپیرنٹ پہنی ہوتی ہے، اس میں نعوذ باللہ عورت کے نپل نظر آ رہے ہوتے ہیں اور نیچے بھی سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ حالات ہو چکی ہیں۔ تو ننگا پن، برہنگی اور بدکاری، فحاشی، یہ سب یہ دوسرا امپورٹنٹ کام ہے شیطان کا۔ نمبر 3، تکبر، انسان کے پاس چھوٹی سی چیز اللہ دے دے، دولت دے دے، کوئی عزت دے دے، کوئی تھوڑی سی تعلیم دے دے یا عہدہ دے دے، تو انسان تکبر میں پڑ جاتا ہے۔ یہ تیسرا بڑا فتنہ ہے جو شیطان پیدا کرتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ہر حالت میں ہمبل رہو۔ نمبر 4، گمراہ کرنا، یعنی چیز کچھ ہے جہاں دائیں طرف ہے، شیطان کہے گا نہیں بائیں طرف جاؤ، اس کو الٹا دیتا ہے، اس کو گھما دیتا ہے، اور انسان کو جو نیکی کی بات ہے وہ غلط لگتی ہے، برائی کی بات صحیح لگتی ہے۔ نمبر 5، یہ زمین و آسمان کے درمیانی کسی زمانے میں شیطان بیٹھا کرتے تھے، اچک لیتے تھے اللہ کا پیغام جو آتا تھا یا اور کوئی دوسری۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنگن لینے کی کوشش کرتے تھے قرآن کی روح سے، تو پھر اللہ نے ان کے لیے بندوبست کر دیا، آسمانوں میں برج بنا دیے، اس میں ان کے اوپر شعلے پھینکے جاتے ہیں، شاب ثاقب جب یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 6، مفلسی سے ڈرانا۔ مفلسی سے ڈرانا جو ہے وہ مینلی سودی کاموں میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان جب سود لیتا ہے تو انسان کہتا ہے یہ تو تجارت ہے، یہ تو بیع ہے، یہ تو ربا ہے ہی نہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ صدقہ دو، خیرات دو، اس سے تم خوشحال ہو گئے۔ شیطان کہتا ہے کہ تم خوشحال کیسے ہو گئے، یہ تو تم غرب و غریب کرنے والی بات ہے۔ مویشیوں کے کان چیرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ یہ مویشیوں کے کان چیرا کرتے تھے، تو اپنے کسی فعل کی وجہ سے اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے۔ نمبر 9، سبز باغ دکھانا پھر مکر جانا، یعنی سراب، یعنی غلط چیز ایسی آپ کے دل میں ڈال دے
کہ مثلا اب تم یہ کام کرو گے تو تم خوشحال ہو جاؤ گے، یہ کام کرو گے تو تم یہ ہو جاؤ گے، اور ہوتا وہ غلط ہے۔ تو کوئی بھی کام جو کہ ان یوزل ہو، تمہیں وسوسے میں بتایا جائے کہ یہ کرو تو یہ ہو جائے گا، تو اس کو حقیقت کی دنیا میں رہ کے غور و فکر کرو، پھر اس پہ عمل کرو۔ نمبر 10، شراب، جوا، بت، پانسے۔ شراب پینا پلانا، جوا کھیلنا کھلانا، بتوں کی پوجا، پانسے یہ عرب کے زمانے میں معمول تھا، جس کی تفصیل کبھی پھر بتائیں گے، اب آج کل نہیں۔ شاید اس سے ملتا جلتا کسینوز جو ہوتے ہیں، جوا خانے، اس میں ہوتا ہوں، لیکن میں نے اب اسٹڈی نہیں کیا۔ 11، لوگوں کے درمیان بغض اور دشمنی ڈالنا، یعنی میاں بیوی کے درمیان، ماں باپ کے درمیان، رشتوں کے درمیان دشمنی ڈلوا دینا۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ رشتے جوڑے رکھو، میاں بیوی کہتا ہے کہ پیار محبت سے رہو، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، لیکن یہ شیطان کے اندر ڈالتا ہے۔ جس گھر میں زیادہ لڑائی ہے سمجھو وہ شیطان کا کام ہے، اس سے توبہ کرو اور اللہ کا کہنا مانو۔ نماز پڑھنے سے روکنا۔ 12 نمبر، نماز پڑھنے سے روکنا۔ نماز کا ٹائم ہے، مطلب فجر کا ٹائم ہے، جو کہ بہت مشکل کوئی لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اب اٹھنا، اٹھ کے اس وقت وضو کرنا ٹھنڈے پانی سے، یا ویسے آج کل تو ضرورت نہیں ہے، ٹھنڈا گرم دونوں ملتے ہیں۔ سستی، کاہلی، آلکس کہ نہیں پڑھ لیں گے، بچے زیادہ کرتے ہیں، ٹین ایجر کرتے ہیں، میری عمر کے بھی لوگ کرتے ہیں، اللہ معاف کرے مجھ سے بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ ایسی سستی بندے کو پڑی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ نماز پڑھنے سے روکنا، کہ پڑھ لیں گے، کٹھی پڑھ لیں گے، یہ غلط ہے۔ نماز کا کوئی قضا نہیں ہے، یہ مولویوں نے اگر آپ کو بتایا ہے کہ قضا نماز پڑھ لیتے ہیں، بالکل نہیں ہے۔ نماز آپ کی مرنے کے ساتھ چلنے تک پڑھنی چاہیے۔ جنگ میں لڑ رہے ہیں تو اس وقت نماز کا ٹائم آ گیا ہے تو ایک جماعت آگے جا کے لڑے، دوسری پیچھے کے نماز پڑھے۔ سخت بخار ہے، بیماری ہے، اتنی کمزوری کو اٹھ نہیں سکتے، لیٹے لیٹے پڑھیں، کوئی قضا نہیں ہے نماز۔ اللہ کا ذکر کرنے سے روکنا، مطلب ایک وقت ہے، فراغت ہے، بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں، تسبیح پڑھوں، لیکن شیطان کہتا نہیں، گانا سنا مہدی حسن کا یا نور جہاں کا یا پتہ نہیں ہندوؤں کے جو ہیں لتا منگیشکر کا، تو اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان روکتا ہے، یہ بھی اس کا کام ہے۔ غیر ذبیحہ کھانا، یعنی طیب چیزیں نہیں کھانا، حرام چیزیں، سور شور کھانا جس میں اور ذبیحہ نہیں کیا ہوا اسلام کے مطابق، لیکن پھر بھی کھانا، یہ امریکہ جیسے ملک میں، ویسٹ میں یہ بڑی کامن ہے مسلمانوں میں۔ کیوں؟ یہ زبان کے ذائقے کے لیے، جب حلال حرام کا ذکر ہے تو میں تفصیل سے بتاؤں گا، اور اتنا بتا دیتا ہوں کہ چٹخارا لینے کے لیے کہ جی وہ اپنا کوئی بات نہیں غیر بھی ہے، کسی مولویوں نے مصر کے نے فتویٰ دیا ہوا کہ آپ غیر ذبیحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نا تو کھا لیا کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ ورگلانا، دین سے ورگلانا، اور آخری اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بحثیں کرنا، یعنی اللہ کے بارے میں وہ باتیں بتانا کرنا جو اللہ کے بارے میں ہیں ہی نہیں، ظن کی، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ظن کی بنا پہ تم لوگ اللہ کے بارے میں بات، اور یہ بہت زیادہ کامن ہے مسلمانوں میں۔ قرآن پڑھا نہیں ہے، باقی علم پڑھے ہوئے ہیں، سیاستدان بھی ہیں، اور وہ بکواس کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں، وہ جس کا تعلق نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی۔ تو یہاں میں اختتام کرتا ہوں جن، شیطان، ابلیس کی مضمون کا۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔